السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آر آل فائن اسٹوڈنٹس۔ آج ہم اسٹارٹ کریں گے آپ کا U3 سلیبس میں سے پہلا لیسن، جو کہ لیسن نمبر 11 ہے، ٹیپو سلطان۔ آج ہم ٹیپو سلطان کا پارٹ فرسٹ کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے ٹیپو سلطان کے بارے میں سنا ہی ہوگا۔ ٹیپو سلطان کیا تھے؟ میسور کا ایک حکمران تھا، اور میسور کا حکمران ہونے سے پہلے وہ ایک معمولی سپاہی تھے۔ تو آج ہم ٹیپو سلطان کے بارے میں دیکھیں گے اس سبق میں۔ تاریخ میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو اپنی دانش مندی، شجاعت، مسلسل کوشش اور تائید یزدی سے معمولی درجے سے ترقی کرتے کرتے اعلیٰ مدارج تک پہنچے اور آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ چھوڑ گئے۔ تاریخ میں یعنی کہ ہسٹری میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں، یا پھر آپ نے سنا بھی ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی دانش مندی، اپنی عقل مندی، اپنی شجاعت یعنی کہ بہادری کی وجہ سے اور مسلسل کوشش اور تائید یزدی سے ایک معمولی درجے سے وہ لوگ ترقی کرتے کرتے اعلیٰ درجے تک پہنچے ہیں۔ اور ایسے لوگ کیا ہوتا ہے، آنے والے نسلوں کے لیے ایک رول ماڈل جسے ہم کہتے ہیں، ایک نمونہ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو حیدر علی نام کا ایک معمولی سپاہی بھی انہی لوگوں میں تھا جو اپنی لیاقت اور بہادری سے میسور کی ریاست کا حکمران بن گیا۔ تو حیدر علی بھی ایسے ہی ایک معمولی سپاہی تھے، ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جو پہلے ایک معمولی سپاہی تھے، اور پھر انہوں نے اپنی لیاقت یعنی کہ اپنی قابلیت اور بہادری کی وجہ سے وہ پورے میسور پر حکومت کرنے لگے تھے، یعنی کہ میسور کی ریاست کا حکمران وہ بن گئے۔ حیدر علی 1722 عیسوی میں پیدا ہوا۔ جوان ہوتے ہی صوبہ سرائے کے اندر ایک چھوٹی سی ہندو ریاست میسور کے نواب کی فوج میں بھرتی ہو گیا۔ حیدر علی 1722 یعنی کہ 1722 میں پیدا ہوئے، ان کی پیدائش 1722 میں ہوا، اور پھر جوان ہوتے ہی انہوں نے فوجی میں بھرتی لی۔ ایک چھوٹی سی ہندو ریاست میسور کے نواب کے فوج میں انہوں نے بھرتی لی۔ وہ کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، یعنی کہ وہ کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، ان پڑھ تھا۔ اس وقت میسور کی ریاست سمٹ کر شہر سرنگا پٹم کے ساتھ اس کے مضافات میں 22 دیہات پر مشتمل تھی۔ تو اس وقت جب حیدر علی فوجی میں بھرتی ہو گئے، اس وقت کیا تھا، میسور کی ریاست سمٹ کر ایک شہر سرنگا پٹم کے ساتھ اس کی مضافات یعنی کہ ارد گرد 22 دیہات پر مشتمل تھے۔ دیہات کہتے ہیں ہم ولیج کو۔ اپنی خداداد ذہانت اور بہادری سے وہ 1757 عیسوی میں سپہ سالار بن گیا، اور اپنی خداوند ذہانت یعنی کہ وہ اپنی دانش مندی کی وجہ سے اور بہادری کی وجہ سے 1757 میں وہ سپہ سالار بن گیا، یعنی کہ کمانڈر بن گیا۔ صرف 4 سال کے اندر قلعہ سکوٹا پر قبضہ ہونے اور لاوالد راجا کی وفات ہونے پر پورے صوبہ سرا پر غالب آ گیا۔ تو اس وقت وہاں کے جو راجا تھا، وہ لا اولاد تھا، یعنی کہ لاوالد تھا، یعنی کہ اولاد اس کا نہیں تھا، کوئی بچہ اس کا نہیں تھا۔ تو اس راجا کی وفات یعنی کہ ڈیتھ ہونے کی وجہ سے، اور 4 سال کے اندر ہی قلعہ سکوٹا پر قبضہ ہونے کی وجہ سے وہ پورے صوبے پر غالب ہو گیا، یعنی کہ چھا جانا، غالب ہونا یعنی کہ چھا جانا، جس کے نتیجے میں اسے مغلیہ دربار سے صوبیداری کے فرمان کے ساتھ ساتھ نواب کا خطاب بھی ملا، اور اسی وجہ سے انہیں مغلیہ دربار کے صوبیداری یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں گورنر، صوبیداری کا فرمان ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں نواب کا خطاب بھی ملا۔ تو آج اتنا ہی کریں گے، کل اس سے آگے کریں گے۔ آج آپ یہاں پہ جو تفہیم الفاظ آئے ہیں، ان میں سے یہاں تک مضافت تک آپ یاد کریں گے اور اپنی کاپی پہ نوٹ بھی کریں گے۔ تفہیم الفاظ میں ہے آپ کے پاس دانش مندی یعنی کہ عقل مندی، شجاعت یعنی کہ بہادری، تائید یزدی یعنی کہ اللہ کی مدد، لیاقت یعنی قابلیت، مضافت یعنی کہ ارد گرد۔ یہ آپ اپنی کاپی پہ نوٹ کریں گے اور یاد بھی کریں گے۔ خدا حافظ۔